جس وقت پاکستان کے پاس کشمیر کے حوالے سے اتنا بڑا دعویٰ روز اول سے موجود ہے، آج ہم بین الاقوامی اداروں کے ان کے فوری ضرورت کے تحت پاس کیے ہوئے قراردادوں پر تو پاکستان میں قانون سازی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم نے ان کے سامنے اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے سن 48-49 کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے، اپنے آپ ہندوستان کو اس کا پابند بنائے۔ اس سارے قضیے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے شرائط کے تحت قانون سازی کے عمل میں پاکستان پر دباؤ ڈالنے والوں میں انڈیا بھی شامل ہے۔ کیا میسج آپ اپنی قوم کو دینا چاہتے ہیں؟ جو قانون سازی ہو رہی ہے اور جس کے حوالے سے بین الاقوامی طور پر پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ڈالنے والے گروپ میں انڈیا خود شامل ہے۔ اس کے دباؤ میں تو ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری سفارتکاری کہاں گئی؟ ہماری وہ صلاحیت کہاں گئی کہ جس کے ذریعے سے ہم عالمی برادری کو یا عالمی فورم کو اس طرف متوجہ کر سکے کہ وہ ہندوستان کو بھی کشمیر کے حوالے سے قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے پابند کر سکے۔ مستقبل میں اگر اقوام متحدہ کشمیر پر کوئی قرارداد منظور ہونے میں کامیاب ہوتی ہے، ایک نئی قرارداد وہ لے آتے ہیں اور آزادی کشمیر کے لیے لڑنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، یا ہمارے قومی اثاثوں اور ہمارے قومی مفادات کے خلاف کوئی قرارداد کی کوشش ہوتی ہے یا پاس ہو جاتی ہے، تو کیا ہمارے ان قوانین کا اطلاق ان حریت پسندوں پر بھی ہوگا؟ اس بارے میں موجودہ قوانین میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہمارے حکمرانوں نے گھٹنے ٹیک کر دیے۔ اس کے خطرناک پہلوؤں سے قوم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا کہ ہم نے ملک کو بچا لیا ہے اور ہم نے ملک کو مشکل سے نکال لیا ہے، آپ نے ملک کے مستقبل کو تاریکی کی طرف دھکیل دیا ہے، آپ نے ملک کی آزادی کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ آنے والے مستقبل میں نااہل اور سلیکٹڈ حکومت میں ایسے گھمبیر مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ملک کو اس قدر اقتصادی طور پر کمزور کر دیا گیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے شرائط پر قانون سازی کے لیے مجبور کیا گیا اور پاکستان کے بازو مروڑ کر قانون سازی کرائی جا رہی ہے، اور پھر ناکام خارجہ پالیسی اور کمزور لابنگ کی حکومتی ناکامی کو لے کر قوم کو تسلی دی جاتی ہے کہ ہم نے ملک کو بلیک لسٹ سے بچا لیا ہے، جبکہ سیاسی طور پر ہمارے اعصاب جب مضبوط تھے تو ماضی میں کبھی ایف اے ٹی ایف پاکستان کو اپنی شرائط پر قانون سازی کرنے پر مجبور نہ کر سکا۔ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم گرے لسٹ میں ہیں، کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہمیں بلیک لسٹ قرار دینے کی دباؤ میں رکھا جا رہا ہے۔ ہم پہلے بھی گرے لسٹ میں گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری حصے میں ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے تھے۔ نئی حکومت آئی، جمہوری حکومت تھی، اس نے ملک کو واپس گرے اور اس کے بعد وائٹ کرا دیا تھا۔ وائٹ لسٹ میں ہم آ گئے تھے اور 2018 تک ہم وائٹ لسٹ میں تھے۔ جب سے ان نااہلوں کے حوالے ملک ہوا ہے، ہم دوبارہ گرے لسٹ میں چلے گئے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر تک ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے اگر آپ اس کے مطابق قانون سازی نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کیوں مجبور نہیں کیا جا سکا اس قانون سازی پہ؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس طرح کی قانون سازی پر کیوں مجبور نہیں کیا جا سکا؟ اسی لیے ایک بڑے بین الاقوامی منصوبے کے تحت ایسے ایجنٹوں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ وہ ایف اے ٹی ایف
اور بین الاقوامی اداروں کے دباؤ پر قانون سازی کا ہدف حاصل کر سکیں۔ ماضی میں بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہونے کے باوجود پاکستان کو اس قانون سازی پر مجبور نہیں کیا جا سکا، بلکہ اس وقت 2015 میں جمہوری حکمرانوں نے ملک کو بلیک لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے آئے۔ ایشیا پیسیفک گروپ کی پابندیوں کا بھی مقابلہ کیا گیا اور ان کو بھی پاکستان سے پابندیاں اٹھانے پر مجبور کیا گیا۔ کشمیر، بلوچستان اور افغانستان میں انڈیا کی مداخلت کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، جو ہماری سفارتکاری کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم زبانی باتیں کرتے ہیں کہ انڈیا بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے، انڈیا کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے، ناجائز قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ افغانستان میں انڈیا کا رول، پاکستان کی مخالفت میں اس کی وہاں پر کارکردگی، وہاں تو ہم مکمل طور پر سفارتکاری کے میدان میں ناکام ہو چکے ہیں۔ جو ہمارے مفادات کا آپ تحفظ نہیں کر سکتے، ایک آخری تیشہ آپ نے اس پر چلا لیا کہ ملک کے اندر آپ نے ایسی قانون سازی کر لی کہ جس سے پاکستان آنے والے مستقبل میں وہ آزادی سے کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکے گا۔ حال ہی میں ہماری سفارتکاری کا حال دیکھیے نا، کہ حال ہی میں پاکستان نے 4 بھارتی شہریوں کی دہشت گردی کے خلاف اقوام متحدہ میں متعدد بار کیس دائر کیا، مگر ہم ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام ہوئے اور پاکستان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حکومت نے اس اہم قانون سازی میں نہ تو اپوزیشن سے کوئی مشورہ کیا اور نہ وہ ان قوانین کے پاس کرنے کے مرحلے میں شامل رہے، بلکہ حکومت نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اور بین الاقوامی پریشر پر پارلیمانی روایات کو مکمل طور پر نظر انداز اور بلڈوز کیا، جو قابل مذمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری 2 بڑی پارٹیوں نے سوچا یہ کہ ہم اپنی ترامیم پیش کریں گے، اور ان ترامیم کا ان کا خیال یہ تھا کہ فائدہ ہوگا، لیکن وہ ترامیم بھی ان کی قبول نہیں کی گئی۔ تو اس طریقے سے ایک کمزور موقف لے کر پیش کرنا، اور ہم اس طریقے سے سفارتکاری کے محاذ پر قوم کی سبکی کا سبب بن رہے ہیں، پاکستان کی سبکی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا، بھلا اس طرح بھی کوئی آپ خارجہ پالیسی طے کرتے ہیں کہ ابتدا دن کے بغیر کسی شرط کے ہر میدان اور ہر محاذ پر آپ کا دوست سعودی عرب، جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، جو بھی حالات اس کے اوپر گزرے، ان کی بھی مفادات ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس حکومت نے آج سعودی عرب کو بھی ناراض کر دیا۔ سی پیک کا مسئلہ جو پاکستان کی ترقی کی علامت تھا، اس پر چین کو ناراض کر دیا۔ ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے ان لوگوں نے۔ اور آج جو قانون سازی ہو رہی ہے، جو پاکستان کے نظام میں اس قوم کی غلامی کی علامت بن سکتا ہے آنے والے مستقبل میں، یہ بھی کر گزرے، جیسے ان کا ایجنڈا ہی یہی تھا کہ اس ملک کو کس طرح ہم بین الاقوامی غلامی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وہ اپنے سب کچھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی پوزیشن بڑی واضح رکھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف بڑا اصولی ہے، اور ہم نے ان کے خلاف جو موقف لیا ہوا ہے، آئے روز بروز ہمارا موقف صحیح ثابت ہوتا جا رہا ہے، عام آدمی پر یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اس حوالے سے بھی قوم کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیں گے۔ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان کی اس حقیقت کو تشت بام کریں گے تاکہ قوم کو گمراہ نہ کیا جا سکے، اور ہم ایک باعزت قوم کے طور پر اپنا مستقبل طے کر سکیں۔